ایران کے فنڈز اس وقت تک منجمد رہیں گے جب تک بعض مسائل حل نہیں ہو جاتے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے واضح کر دیا۔ سوئٹزرلینڈ روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم نے ایسے طریقہ کار کی درخواست کی کہ ایران کے منجمد فنڈز کا غلط استعمال نہ ہو۔ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی بات چیت نتیجہ خیز رہی، ہم کام جاری رکھیں گے۔ ایران کو بین الاقوامی ایٹمی معائنہ کاروں کو رسائی کی اجازت دینا ہوگی۔ IAEA انسپیکٹر سے معائنہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا ایک اہم حصہ رہے گا۔ امریکی نائب صدر کے مطابق آبنائے ہرمز کو باقاعدہ طور پر کھول دیا گیا۔ بارودی سرنگوں کے خاتمے کے لیے طریقہ کار وضع کر رہے ہیں۔ لبنان میں کشیدگی میں کمی کے لیے طریقہ کار پر گفتگو۔ قطر اور پاکستان کی ثالثی نے پورے معاملات میں مثبت کردار ادا کیا۔ ہم پورے خطے میں جنگ بندی کے خواہش مند ہیں۔ جوہری شفافیت کے لیے ایران بڑے ہتھیاروں کے معائنے کی باقاعدہ اجازت پر متفق ہو جائے گا۔ امریکی صدر پر امید ہے۔ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ہر کوئی واقف ہے کہ ایران طویل مدت تک جوہری معاملے پر ایمانداری کا مظاہرہ کرے گا۔ ایران ایسا مستقبل میں جوہری شفافیت یقینی بنانے کے لیے کرے گا۔ امریکہ کا ایران سے متعلق ابتدائی معاہدے پر خلیجی ممالک کا اعتماد نہیں لینے کا فیصلہ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو آج سے بحرین، کویت اور UAE کا دورہ کریں گے۔ مارکو روبیو بحرین میں GCC اجلاس میں شرکت کریں گے۔ خلیجی تعاون کونسل اور امریکہ کے درمیان خطے کی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ مارکو روبیو کی خلیجی قیادت سے ایران معاہدے اور علاقائی سلامتی پر اہم ملاقاتیں متوقع۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر ایک روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ مسعود پزشکیان جنگ بندی میں مؤثر کردار پر پاکستان کا شکریہ ادا کریں گے۔ ایرانی صدر کی آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دورے کے پیش نظر وفاقی دارالحکومت میں تیاریاں مکمل۔ ریڈ زون میں دونوں ممالک کے پرچم آویزاں کر دیے گئے۔ سیکیورٹی کے بھی غیر معمولی انتظامات۔ اسلام آباد کے اہم مقامات تزئین و آرائش۔ الحمدللہ اسلام آباد MOU کے تحت اعلیٰ سطح کمیٹی کا پہلا اجلاس کامیابی سے اختتام پذیر ہوا۔ مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے، حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں، لگن، عزم، استقامت سے مذاکرات کامیاب ہوئے۔ تاریخی عمل کو آگے بڑھانے میں تمام برادر اور دوست ممالک کی گراں قدر حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار محسن نقوی نے مذاکرات کے لیے سنجیدہ کوششیں کی۔ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری سے اپنا ایماندارانہ اور مخلصانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سوئٹزرلینڈ کا دورہ مکمل کر کے وفد کے ہمراہ واپس وطن پہنچ گئے۔ زیورخ کے ہوائی اڈے پر سوئٹزرلینڈ کے اعلیٰ حکام اور سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کے سفیر مرغوب سلیم بٹ نے وزیر اعظم کو الوداع کیا۔ ایران امریکہ مذاکرات میں حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ منظور۔ مذاکرات کی نگرانی کے لیے کمیٹی کے قیام پر اتفاق۔ تکنیکی مذاکرات برگن اسٹاک ریزورٹ میں جاری رہیں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے بعد قطر اور پاکستان کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کے لیے رابطہ لائن قائم ہے۔ لبنان جنگ بندی کے لیے رابطہ کاری اور تنازعات کی روک تھام کے لیے خصوصی سیل قائم کیا جائے گا۔ ایٹمی پروگرام اور پابندیوں پر الگ ورکنگ گروپس بنیں گے۔ ثالث ممالک نے سفارتی وابستگی کو سراہتے ہوئے دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور قطر نے ایران امریکہ پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں لبنان جنگ کے خاتمے میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کو کچھ منجمد اثاثے جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایران اور امریکہ مذاکرات کے بعد قطر اور پاکستان کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیہ پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا یہ ہے کہ ایران کے لیے تیل اور پیٹروکیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق پاکستان اور قطر کا مشترکہ اعلامیہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر
شیئر کر دیا۔ امریکہ نے ایران کے لیے عارضی طور پر 60 دن کا جنرل لائسنس جاری کر دیا۔ ایران کو 31 اگست تک پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت کرنے کی اجازت ہوگی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایران نے ابنۂ ہرمزمین جہازوں کے آزادانہ نقل و حمل کی یقین دہانی کرا دی۔ اہم سفارتی کامیابیوں سے دنیا کو مزید محفوظ خوشحال بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے مثبت نتائج۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں $1.96 کمی فی بیرل $73.89 کا ہو گیا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں $2.62 کی کمی فی بیرل $77.95 میں فروخت۔ پاکستان میں شہریوں نے حکومت سے فوری ریلیف کا مطالبہ کر دیا۔ صارفین کا کہنا یہ ہے کہ حکومت جمعے تک کا انتظار نہ کرے اور فوری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کرے۔ تو عالمی منڈی پٹرول نیچے آ رہے ہیں، یہ تو زیادہ مطلب جمعے تک کیوں انتظار کیا جائے؟ انہیں فوری طور پہ کرنا چاہیے تھا جس طرح سے حالات آ رہے ہیں۔ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ہی بڑھا دیتے ہیں، تو پھر کم کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ کی مہربانی ہے، انہوں نے 300 کر دیا ہے، لیکن عالمی مارکیٹ میں بہت زیادہ کم ہوا ہے، جو اس کا ریلیف عوام تک پہنچ نہیں رہا صحیح۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ جلدی جو ہے نا فرائیڈے سے پہلے ہی قیمتیں یہ بھی کم کر دیں۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کا عمل۔ پیپلز پارٹی کے امجد حسین ایڈوکیٹ پہلا مقابلہ۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب۔ نون لیگ کے حافظ الرحمان اپوزیشن لیڈر مقرر۔ پیپلز پارٹی کے عمران ندیم بلا مقابلہ اسپیکر اور نون لیگ کے ملک کفایت الرحمان ڈیپٹی اسپیکر بن گئے۔ اس سے قبل گلگت بلتستان اسمبلی کے 30 اراکین نے حلف اٹھایا۔ اراکین اسمبلی سے اسپیکر اسمبلی نذیر احمد نے حلف لیا۔ 33 رکنی گلگت بلتستان اسمبلی 24 جنرل نشستوں، خواتین کی 6 مخصوص نشستوں اور ٹیکنوکریٹس اور پیشہ ور افراد کی 3 مخصوص نشستوں پر مشتمل ہے۔ ایوان میں اپوزیشن ارکان کی تقریر عوام کی بجائے اپنے لیڈر کے بارے میں ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی اراکین کے پاس اپنی ماضی کی حکومت کی کارکردگی بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اپوزیشن کا رونا دھونا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اپوزیشن کے اپنے دور حکومت کی کارکردگی صفر تھی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی لاہور میں نیوز کانفرنس، کہا کہ پاکستان کی میزبانی میں کل تاریخ ساز معاہدے طے پائے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی امن کوششوں کی دنیا معترف ہے۔ انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ حکومت کے ساتھ کسی بھی فورم پر مذاکرات کے حوالے سے فی الحال کوئی بات نہیں ہو رہی۔ تحریک انصاف کی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعظم کی مذاکرات کی دعوت کو ویلکم کیا۔ حکومت کے ساتھ کسی بھی فورم پر مذاکرات کے حوالے سے فی الحال کوئی بات نہیں ہو رہی۔ مذاکرات بڑا ہی سنجیدہ عمل ہے، اس کے لیے کہیں بیٹھنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کی بیٹیوں کے لیے سحر پروگرام۔ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت پنجاب بھر کی خواتین کے لیے گھر بیٹھے فن اور ہنر سیکھنے کا شاندار پروگرام۔ ہنرمند لیبر فورس میں خواتین کا تناسب بڑھانے کے پروگرام پر 97 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت آئے گی۔ صوبہ بھر میں 5365 خواتین کو گھر بیٹھے مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق ووکیشنل ٹریننگ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کی پنکی دندناتی پھرتی ہے۔ جناب اسپیکر، میں فلور آف دی ہاؤس آپ کو یقین دلاتا ہوں، پنکی کراچی کی ہو یا لاہور کی ہو، جو کاروبار غلط کرتی ہے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جناب اسپیکر، کوئی ہیروئن بیچے یا کوئی ہیرے لے کر کام کرے، کوئی غیر قانونی کام کرنے والی پنکی پاکستان میں نہ پنک نہ پنکی نہیں رہے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ پنکی کراچی کی ہو یا پھر لاہور کی، جو غلط کام کرے گی اسے نہیں چھوڑیں گے۔ غیر قانونی کام کرنے والا پنک ہو یا پنکی کوئی نہیں رہے گا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلٹ پروف گاڑیوں کا مکمل ریکارڈ حکومت کے پاس موجود ہے۔ جن کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں موجود ہیں وہ بچ نہیں سکتے۔ اسلام آباد میں موجود 50% چیک پوسٹر ختم کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد پہلا اسمارٹ سٹی بنے گا۔ یہاں ایک بین الاقوامی معیار جیل بنائی جا رہی ہے۔
سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اراکین کے درمیان تلخی۔ ایم کیو ایم کے رکن فرحان انصاری کی تقریر کے دوران پیپلز پارٹی اراکین نے احتجاج کیا۔ ایوان میں دونوں جماعتوں کے اراکین کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ فرحان انصاری نے تقریر کے دوران پیپلز پارٹی کے ایک رکن کے لیے غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیا۔ ایم کیو ایم کے اراکین ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ اور موسیقار اور گلوکار طارق تافو انتقال کر گئے ہیں۔ طارق تافو نامور موسیقار تحفظ خان کے بیٹے تھے۔ انہوں نے گانے لاہور لاہور سے شہرت حاصل کی۔ طارق تافو کی عمر 52 برس تھی۔ نماز جنازہ آج پاکستان